آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ مبشر رفائی سے خبریں سنیے۔ پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ سرکار بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے خود روزگار کے موقعوں پر کر رہی ہے توجہ مرکوز۔ کولگام میں وزیر اعلیٰ کا J&K تجارتی میلے سے خطاب۔ کشمیر وادی میں اول سے 8ویں جماعت تک کے اسکولوں میں 1 دسمبر سے سرمائی تعطیلات کا اعلان۔ ملک کی سابق وزیر اعظم آن جہانی اندرا گاندھی کو 108ویں جنم دن پر خراج عقیدت پیش۔ اور بھارت کا 56واں فلم فیسٹیول 2025 ایفی کل سے گوا میں ہو رہا ہے شروع۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بے روزگاری کو ایک بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صنعت کاری اور کارخانہ داری جموں کشمیر کے مستقبل کی ترقی کا ایک اہم جز ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کولگام میں ضلع انتظامیہ اور مشن یووا کے باہمی اشتراک سے منعقدہ 2 روزہ جموں کشمیر بزنس اینڈ ٹریڈ فیئر سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام نوجوانوں میں اختراع، صنعت کاری اور خود انحصاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا 30,000 DPR جو ہے وہ منظور ہوئے ہیں، لگ بھگ 9,000 کیسز جو ہیں وہ بینک نے منظور کیے ہیں، اور پہلے 5 مہینے میں لگ بھگ کوئی 400 کروڑ روپے جو ہیں وہ انٹرپرینورز کو ڈسبرس ہوا ہے۔ ایک اس میں کمزوری یہ نظر آ رہی ہے کہ جتنے DPR اپروو ہوتے ہیں اتنے بینکس کی طرف سے سینکشن نہیں آتے، تو وہ DPR اپروول اور بینک سینکشن میں جو گیپ ہے اس کو ہم درست کریں گے، لیکن فی الحال 5 مہینے میں جو ہمارا تجربہ رہا ہے ٹھیک رہا ہے، تھوڑی اور بہتری لانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کر سکیں۔ اس موقع پر کابینہ وزیر سکینہ ایتو، MLA دیوسر پیرزادہ فیروز احمد شاہ، MLA کولگام MY تاریگامی، DDC چیئرمین محمد افضل پرے اور ضلع ترقیاتی کمشنر اطہر عامر خان بھی موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے نوگام حادثاتی دھماکے میں جاں بحق ہوئے کئی افراد کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے چانسر کولگام میں مرحوم ارشد احمد شاہ اور ہاری پاریگام ترال میں مرحوم جاوید منصور راتھر کے گھر جا کر دونوں کنبوں کو سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر کی مجموعی اور شمولیاتی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے سول سیکریٹریٹ جموں میں ان سے ملنے آئے کئی عوامی وفود کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ شری لکشمی نارائن مندر مینجمنٹ ٹرسٹ گاندھی نگر جموں کے ایک وفد نے ٹرسٹ کے صدر VK ابرول کی صدارت میں آج جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ سرکار نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی سردی کے پیش نظر وادی میں اول جماعت سے 8ویں جماعت تک کے طالب علموں کے لیے 1 دسمبر سے سرمائی تعطیلات کا آغاز ہوگا۔ کولگام میں ایک تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا ہر ماں باپ یہی پوچھتا ہے کہ چھٹیاں کب ہوگی، لیکن سردی تو ہے، ونٹر کا موسم بہت ہارش ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اس میں آلریڈی میٹنگ کی ہے کہ فرسٹ کے بعد جو ہے چھوٹے کلاسز جو ہے فرسٹ اپ ٹو مڈل وہ چھٹیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کی 108ویں جینتی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اور پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو، راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی اور دیگر متعدد اہم شخصیات نے بھی سنویدھان سدن کے سینٹرل ہال میں آن جہانی اندرا گاندھی کو خراج عقیدت ادا کیا۔ سینئر کانگریس لیڈران سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے نے آج نئی دلی کے شکتی استھل جا کر اندرا گاندھی کو خراج ادا کیا۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے بھی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے 108ویں جنم دن پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں سری نگر میں پارٹی کے صدر دفتر پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت MLA بانڈی پورہ نظام الدین بھٹ نے کی۔ پارٹی کے دیگر لیڈروں نے بھی اندرا گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈوگری زبان کے معروف ادیب پدم شری ایوارڈ یافتہ پروفیسر للت کمار مگوترا نے سابق وزیر اعظم آن جہانی اندرا گاندھی کی خدمات کو کچھ اس طرح بیان کیا۔ شریمتی اندرا گاندھی ہمارے ہندوستان کی ایک ایسی مہیلا تھی جو اپنے آپ میں بالکل وِلکشن تھی۔ ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہلی مہیلا پرائم منسٹر تھی ہندوستان کی اور واحد مہیلا پرائم منسٹر تھی۔ یہی اپنے آپ ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے، اور ان کی ساری زندگی
بھری پڑی ہے ان کی اپلبدھیوں سے، اور اس کو ہمارے دیش کی گروتھ کے اوپر، ہمارے دیش کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کا بہت ہی بڑا امپیکٹ رہا ہے۔ لاجڑا کے انہوں نے 17 سال تک حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ ان کو جواہر لال نہرو کے بعد ان کی سب سے لمبی حکومت بھی تھی، اور ان کو اس دیش کا ایک بہت ہی سکسیسفل پرائم منسٹر کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کوئمبٹور تامل ناڈو میں ایک تقریب کے دوران پی ایم کسان سمان ندھی کی 21ویں قسط جاری کی۔ اس تقریب کی لائیو سٹریمنگ سری نگر کے سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر میں بھی کی گئی، جہاں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی بھی موجود تھیں۔ آج کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز سے متعلق بیداری پیدا کرنے کا عالمی دن ہے۔ اس حوالے سے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے آڈیٹوریم میں ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس بارے میں ڈائریکٹر اسکیمز سورا سری نگر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ کشمیر میں یہ بیماری زیادہ ہے، اسموکنگ اور ایئر پولیوشن سے زیادہ پریسپیٹیٹ ہوتی ہے۔ اس سال کا تھیم تھا شارٹ آف بریتھ، مینز لوگوں کو انفارم کرنا، لوگوں کو پہلے اویئر کرنا ہے کہ اس میں پرابلم کیسے ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں ہمارے لوگوں کو وائرس یا بیکٹیریا کا انفیکشن ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ پھر آکسیجن یا ہاسپٹلائزیشن کے لیے ریڈی ہو جاتے۔ پہلے اگر ہم ڈیٹیکٹ کریں گے، اسکریننگ کریں گے، پہلے ان کو وہ ہدایت دیں گے تاکہ آپ کو یہ انفیکشن نہ ہو، وہ اس کے لیے ہمیں ویکسینیشن کرنی چاہیے، اور سرد ہوا سے کوشش کرنا اوائڈ کرنا، اور ان کو ڈسٹ اور اسموک کو بھی اوائڈ کرنا ہے، اندر زیادہ رہنا ہے اور گرم کپڑے پہننے ہیں۔ ہم نے اس بیماری سے بچاؤ، احتیاط اور علاج کے بارے میں اسکیمز کے پلمنری ڈویژن کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ثناء اللہ شاہ سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا، یہ زیادہ تر تمباکو، سگریٹ، بیڑی اور گھر میں جو ہم چولہے جلاتے ہیں یا باہر کہیں زیادہ دھواں وغیرہ ہوتی ہیں، دمے کے مریضوں کو ہم پہلے سے ہی ٹیسٹ کر کے پک اپ کریں شروع میں ہی، تاکہ ان کی علاج بھی صحیح ہو۔ تو احتیاطی تدابیر یہ ہے، ونٹر میں تمباکو، سگریٹ، بیڑی، حکا جو ہے تو اس سے ہمیں دور رہنا چاہے۔ جہاں پہ بھی دھواں گردہ زیادہ ہو ان جگہوں پہ یا تو ہمیں ماسک استعمال کرنا چاہے، یا ان جگہوں پہ زیادہ تر ہمیں دیر سے نہیں رہنا چاہے، وینٹیلیشن کو امپروو کرنا چاہے جس سے ہم ایکسپوجر سے بچ سکیں۔ پروگرام میں دیگر سرکردہ معالجین کے علاوہ پروفیسر جی ایم گلزار اور ڈاکٹر نازیہ محفوظ بھی موجود تھیں۔ بھارت کا 56واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول IFFI 2025 کل گوا میں ایک رنگا رنگ تقریب اور ثقافتی پریڈ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ یہ فیسٹیول 28 نومبر تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کے سلسلے میں رسمی افتتاحی تقریب آج رات 10:30 بجے منعقد کی جا رہی ہے۔ فلم فیسٹیول کے بارے میں وادی سے تعلق رکھنے والے معروف فلم ساز مشتاق علی احمد خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا، نئے اور ابھرتے فلم سازوں کو اپنی فلمیں دکھانے کا، تنقید سننے کا اور ایک نیٹ ورک بنانے کا موقع ملتا ہے۔ فلم فیسٹیولز بھارت میں صرف نمائش ہی نہیں بلکہ یہ عالمی پہچان اور دروازے، تخلیقی صلاحیتوں کے مراکز اور ثقافتی تبادلے کے پل ہیں۔ یہ بھارتی سینما کو ترقی کرنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ اس کی ڈائیورسٹی اور ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی ایگنو آج اپنا 40واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اصل تقریب یونیورسٹی کے دلی ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی۔ یوم تاسیس کی ایک ذیلی تقریب سری نگر میں SP کالج کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جہاں کمشنر سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سوربھ بھگت مہمان خصوصی تھے۔ اس بارے میں ایگنو کے ریجنل ڈائریکٹر سری نگر ڈاکٹر AH رضوی نے بتایا، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی میں قریب 350 پروگرامز جو کہ ووکیشنل ایجوکیشن، ٹیکنیکل کورسز، ایگریکلچر بیس پروگرام، میڈیکل سائنسز کے انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں۔ ہر سال مارکیٹ کی ڈیمانڈ پر اور اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ پر اور کمپٹیٹیو ورلڈ میں ایک نئے پروگرامز انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس ہم لوگوں سے ڈائریکٹلی اٹیچ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انرولمنٹ ریشیو ایوری 6 منتھلی ہم لوگوں کا بڑھتا جاتا ہے۔
آج ورلڈ ٹوائلٹ ڈے ہے۔ اس دن کی مناسبت سے پورے ملک میں منعقدہ خصوصی تقاریب میں صفائی ستھرائی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس بارے میں ڈائریکٹوریٹ آف رورل سینیٹیشن جموں کشمیر کی ڈائریکٹر جنرل انو ملہوترا نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، یہ مہم 19 نومبر سے 10 دسمبر 2025 تک چلنے والی ہے، جس میں تمام ضلع، بلاک اور گرام پنچایتیں سکریہ طور پر حصہ لیں گی۔ سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت جموں ایوم کشمیر نے قابل تعریف ترقی حاصل کی ہے۔ اب ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ ہر شوچالیہ فنکشنل اور گریما پورن رہے۔ ہمارا شوچالیہ ہمارا بھوشیہ کے ذریعے ہم قوموں کو اپنی صفائی سمپتیوں کی ذمہ داری لینے اور پورے جموں کشمیر میں سمپورن سوچھتا حاصل کرنے کے لیے مضبوط ساجھیدار بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ سینئر کانگریس لیڈر پروفیسر سیف الدین سوز کی تحریر کردہ کتاب سردار پٹیل اور کشمیر کی رسمی رونمائی آج انجام دی گئی۔ اس سلسلے میں ایک تقریب ہمہامہ کے ایک پرائیویٹ کالج میں منعقد ہوئی، جہاں ادب نوازوں کی ایک انجمن موجود تھی۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے کہا ہے کہ این سی جموں کشمیر کے سبھی خطوں کی یکساں ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اپنے موقف پر قائم ہے اور یہ جماعت جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ پردیش بی جے پی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے ضلع ڈوڈا میں پارٹی کارکنوں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے زمینی سطح پر پارٹی کی رابطہ کاری بڑھانے کی ضرورت اجاگر کی۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور پارٹی کے اسٹیٹ ترجمان الطاف ٹھاکر نے اپنے ایک بیان میں بعض سیاسی لیڈروں کو یہ کہتے ہوئے ہدف تنقید بنایا ہے کہ وہ بقول ان کے دہشت پسندی کی پذیرائی کر کے کشمیری نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ ادھر بی جے پی کی مہیلا مورچہ کی صدر ایڈوکیٹ نیہا مہاجن نے آج ایک پرائیویٹ اسکول میں قومی گیت وندے ماترم کے 150 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران طالب علموں میں حب الوطنی کے جذبے کی قندیل روشن کی۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے بقول ان کے مفلوج انتظامیہ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں ترقیاتی سرگرمیاں مسدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ جی ایم شاہین نے اس سلسلے میں ایل جی انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ عام لوگوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے بڈگام اور گاندربل اضلاع کے کئی مقامات کے علاوہ اونتی پورہ اور سوپور میں کیمیکلز، کھاد اور ہارڈ ویئر کے تاجروں کی دکانوں کی تلاشی لی اور تجارتی سامان کے ریکارڈ کی جانچ کی۔ اس دوران پولیس نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ویری ناگ میں مختار احمد حاجی نامی ایک شہری کے گھر سے 5 کلو گرام نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے اپنے سوک ایکشن پلان کے تحت بٹپورہ شپیاں میں جسمانی طور خاص افراد کے لیے ایک ٹورنامنٹ منعقد کیا، جو کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچ گیا۔ اس ٹورنامنٹ کا افتتاح ضلع کے ایس ایس پی مشتاق احمد چودھری نے کیا تھا۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے 5 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کی گئی بڑی مہمات میں سے ایک مہم ہے۔ ڈرگس لے کر آپ نہ کیول خود کی جان جوخم میں ڈال رہے ہیں، بلکہ اپنے پریوار و اپنے دوستوں کو بھی دکھی کر رہے ہیں، انہیں پریشانی میں ڈال رہے ہیں، ان کا جینا مشکل کر رہے ہیں۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ایک استاد قاضی امتیاز احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ یہ جو منشیات ہے نا ڈرگس، سماج میں آج یہ ناسور بن گیا ہے۔ اس ناسور سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو اخلاقی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہے۔ سماج میں بھی اسکولوں میں اساتذہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان نوجوان نسل کو اس ناسور سے دور رکھے۔ یہ ناسور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلی ذمہ داری اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے ہر دم کوشش کرنی چاہے۔ اس میں گورنمنٹ کو بھی ملوث ہونا ہے، ایک سماجی فرد کو بھی ملوث ہونا ہے، تب جا کے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس پہ روک تھام لگے گی اور یہ ناسور ہمارے سماج سے ختم ہو جائے۔ دریں اثنا ضلع انتظامیہ اننت ناگ اور گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے باہمی اشتراک سے کھنبل میں آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ریسورس پرسنز کے لیے صلاحیت سازی کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔
जम्मू में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत अंडर 19 गर्ल जुमरे के टाइकवंडो मुकाबले आज इख्तिताम पसीर हो गए। ये मुकाबले 15 नवंबर को शुरू हुए थे। आज खेले गए 49 किलोग्राम के मुकाबलों में केरला की सिवा मोगालिया डी ने सोने का तमगा हासिल किया। इन मुकाबलों में सोने के एक और चांदी के 3 तमगों के साथ केंद्र विद्यालय संगठन 22 पॉइंट्स लेकर सरे फहरिस्त रहा। महाराष्ट्र सोने के 2 और कांसे के 2 तमगों के साथ 20 पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर पर है। केरला सोने के 2 और कांसी के 1 तमगे के साथ 17 पॉइंट्स लेकर तीसरे मकाम पर है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने ओल्ड असेंबली कम्प्लेक्स श्रीनगर में आलमी हफ्ते सकाफत से मुतलिक एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने श्रीनगर में शेरघड़ी कम्प्लेक्स से SPS म्यूजियम लाल मंडी तक एक हेरिटेज वॉक को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, एक बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन, एक नुमाइश यहाँ पर है जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल से भी, कॉलेजेस से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे जो प्राइसलेस ट्रेजर्स हैं यहाँ पर उनको एग्जिबिट किया गया है और उनके रेप्लिकास भी हैं यहाँ पर। जो स्टूडेंट स्टडी करना चाहें, स्कॉलर्स भी अगर आना चाहें तो 19 से 25 तक जो ये हेरिटेज वीक हम मना रहे हैं उसके अंदर दे आर मोस्ट वेलकम। और एक हेरिटेज वॉक भी आज फ्लैग ऑफ करने का हमें मौका मिल रहा है। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जितनी भी यूनिक हमारी हेरिटेज की, चाहे वो साइट्स हों, चाहे वो हमारे आर्ट एंड कल्चर हों, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हों, उन सब को लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस तरीके से आवाम को भी इसके साथ जोड़ा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू सूबे के जिले राजौरी को जल संचय जन भागीदारी में गैर मामूली कारकर्दगी के सिले में एजाज से नवाजा है। ये अवार्ड जिले के तरक्याती कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने हासिल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हसूलियाबी पर जिला इंतजामिया और आवाम को मुबारकबाद दी है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर के एहतिमाम से करगिल में आज से 21 नवंबर तक मोबाइल पासपोर्ट वैन की खिदमात दस्तियाब रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर में GST इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमूई तौर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद चीज़ों और हयात बख्श अद्वियात की कीमतों में कमी वाक़ा हुई है। जिंदगी कीमती है, लेकिन हयात बख्श अद्वियात की कीमतें कुछ मरीजों के लिए बोझ बन गई थी। GST इस्लाहात ने ये बोझ कम कर दिया है। सरकार ने 33 हयात बख्श अद्वियात पर GST खत्म कर दिया है और 3 दीगर हयात बख्श अद्वियात और मुतअद्दिद तिब्बी व तशखीसी अशिया पर GST को घटा दिया है। अच्छी सेहत है सबका हक। GST इस्लाहात, सस्ती अद्वियात। स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से गांदरबल जिले के चूंट वलीवार कबायली गांवों में किसानों के साथ मुलाकात और जानकारी का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस गांव की कुल आबादी 5,950 है, जिनमें से 2,678 दर्ज फहरिस्त कबाइल से वाबस्ता है और जिनकी आमदनी का अहम वसीला पैदावारी सेक्टर है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 7:08 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:25 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।